اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللَّهُ العظيم۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی روح سے ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے۔ لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 جس میں ایمان کی ایک جامع اور مانع تعریف آئی ہے، اس لفظ کی ذرا وضاحت کر دوں۔ جامع اور مانع تعریف سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اس طور سے ڈیفائن کر دیا جائے، ایسی تعریف، ایسی ڈیفینیشن کہ اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں آ جائیں، ان کے اعتبار سے وہ جامع ہو، کوئی ضروری جز اس کا اس سے باہر نہ رہ جائے، اور مانع ہو اس معنی میں کہ کوئی غیر ضروری شے، کوئی خارج کی شے، کوئی اجنبی شے اس میں داخل نہ ہونے پائے، وہ منع کر دے ہر دوسری چیز کو اس میں شامل ہونے سے۔ تو ایمان کی جامع اور مانع ڈیفینیشن، مومن کی ایک جامع اور مانع تعریف، وہ در حقیقت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں وارد ہوئی ہے، جس کے مطابق ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں، ایک یقین دل میں، دوسرے جہاد عمل میں۔ تو اصل میں ہمیں آج انہی دو کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ، جو گویا کہ رکن لازم ہے ایمان حقیقی کا، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، آج اس مسئلے پر ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام کے فرق پر جو آیہ مبارکہ اس سے قبل وارد ہوئی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14، میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک مضمون اس کا باقی رہ گیا ہے، اس قرض کو چکانے کے لیے چند بنیادی باتوں کو اثر نو ذہن میں مستحضر کر لیجیے۔ پہلی بات یہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، یہ تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر مستعمل ہے۔ دین میں جو بلند سے بلند ترین مقام ہے اس کو بھی اسلام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہے، تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد اب اس وقت جب وہ تعمیر کر رہے خانہ کعبہ کی،
تو دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹا کو اپنا مسلم، اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ تو اب اس سے بلندر حقیقت اور کیا ہوگی دین کی، جس کے لیے کہ خود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ دین کی بلند ترین حقیقت کو بھی آپ اسلام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ایمان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اسلام کے بارے میں بھی پھر ہم یوں کہیں گے کہ ایک ہے قانونی اسلام، جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ لیا جائے، ایک ہے حقیقی اسلام، جس کو کہ اللہ تعالیٰ تسلیم فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، مسلم ہے، میرا مطیع فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی تقسیم ہے، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ بطور اصطلاح ان دونوں چیزوں میں جو فرق واقع کیا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں، کہ ایک شے کے نفی کے ساتھ اور تاکیدی نفی کے ساتھ دوسری شے کا اثبات کیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، تم بالکل ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ہے۔ یہاں صاف طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام اور ایمان دو جداگانہ حقیقتیں ہیں۔ چنانچہ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو السنہ شمار ہوتی ہے حدیث جبرائیل، گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں اس حدیث مبارک کا وہی مقام ہے جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا، القرآن، الکتاب، یہ سورہ فاتحہ ہے، اور السنہ حدیث جبرائیل ہے، جس کے بارے میں یہ وضاحتیں بھی آئی ہیں کہ یہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہے۔ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے ہیں جبکہ حضور صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، اور وہ چیرتے ہوئے مجمع کو سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے حضور کے زانوؤں پر رکھ دیے ہیں، دو زانو ہو کر حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، پھر سوال کیے ہیں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، جس کا آپ نے جواب دیا، پھر فرمائیے اس ایمان کیا ہے، اس کا آپ نے جواب دیا۔ اور اس حدیث کی جو مختلف روایات ہیں ان میں سے بعض میں اس کی صراحت ہے کہ اختتام پر جب وہ سائل جو تھے انسانی شکل میں جبرائیل جب واپس چلے گئے تو اس کے بعد جو ایک سسپینس سا رہا کہ یہ کون تھے، اجنبی تھے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے کپڑے نہایت سفید براق تھے، آثار سفر کوئی موجود نہیں تھے، کوئی گردہ موجود نہیں تھا، بال نہایت چمکیلے سیاہ تھے کون؟ لیکن حضور کی محفل میں چونکہ صحابہ کرام نہایت مؤدب رہتے تھے، کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی، واقعہ ہوا ہو گیا، لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر۔ اس میں تھا ادھیڑ بن میں، شش و پنج میں، حضرت عمر جو راوی ہیں اس کے جو مسلم شریف میں روایت آئی ہے، فلبثت ملیا، کافی وقت مجھ پر گزر گیا کہ میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ یہ معاملہ کیا تھا، یہ کون سائل تھے، یہاں تک کہ خود حضور نے پوچھا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھے؟ اور اس کے بعد جواب دیا کہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، یہ چاہا گیا کہ تمہیں دین کی حقیقت معلوم ہو جائے جبکہ تم خود سوال نہیں کر رہے، یعنی یہ سوال تو تمہاری طرف سے آ جانا چاہیے تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں جو ایک نظام بنانا ہے، نظام معاشرت اور نظام ریاست، اس میں کسی کی شمولیت کی بنیاد کس طریقے سے ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کن بنیادوں پر ہم یہ طے کریں گے؟ تو گویا کہ جو ڈھانچہ دنیا میں بنے گا مسلمانوں کا ایک نظام، وہ چاہے معاشرتی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے ریاست کا معاملہ ہو، چاہے امت کا معاملہ ہو، ملت کا معاملہ ہو، یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کس کو ہم سمجھیں کہ وہ ہمارے اندر ہے، ہم میں سے ہے، ہمارے ساتھ شریک ہے، اور وہ چیزیں بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ظاہر و باہر ہوں، نمایاں ہوں، جن کو ویریفائی کیا جا سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی، اگرچہ وہ یوں سمجھیے کہ سید الفقہاء ہیں اور امام اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ عام جزیات جو ہے فقہ کے، ان کے ضمن میں امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی مجلس بنا لی تھی کہ جس میں مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، امام صاحب بھی اپنی رائے دیتے تھے، شاگرد بھی اپنی رائے دیتے تھے،
بعض معاملات میں سب کے مابین اجماع ہو جاتا تھا، بعض میں امام صاحب کی رائے اپنی جگہ ہے، شاگردوں میں سے کسی کی رائے مختلف ہوتی تھی۔ ان تمام آراء کو فقہ حنفی میں جمع کر دیا گیا مختلف کتابوں میں، وہ کوئی امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں ہے۔ البتہ ایک کتاب ہے کہ جس کی نسبت آپ کی طرف ہے، وہ تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ، اصل مسائل جس میں کہ آئے ہیں بنیادی، اور ان میں یہی مسائل آئے ہیں۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر فقط کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ اب کیا ایسے شخص کو مرتد قرار دیا جائے گا؟ اگر مرتد قرار دیا جائے تو واجب القتل ہو گیا، پھر اس کا مال جو ہے وہ گویا کہ مباح ہو گیا مسلمانوں کے لیے، وہ تو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت کو شمار ہو جائے گا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اس میں حقیقت کو واضح کرنا کہ اسلام کیا ہے، اس کے قانونی بنیادیں کیا ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کو پھر امام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں بھی، اب دیکھیے میں ذرا یہاں پر آج آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ پہلا سوال کیا، قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کو ڈیفائن کیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام، اسلام یہ ہے، اب دیکھیے یہ ہے ڈیفینیشن، اس کو کہا جائے گا کہ اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے اسلام کیا ہے۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تجھے استطاعت حاصل ہے، مقدرت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا تو حج کرے۔ یہ ہے اسلام۔ یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا، تؤمن باللہ نہیں آیا ہے، تشہدہ، تو گواہی دے۔ ایک گواہی جو ہے ظاہری عمل ہے، جیسے نماز ایک ظاہری عمل ہے، اسی طریقے سے حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صوم رمضان ہے، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ ان کے حوالے سے معین کر دیا گیا، اور میں دوسری حدیثیں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے معین کر دیا یہ شعائر ہیں ہمارے دین کے، جو اس کی پابندی کرے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے، یہ ثانوی درجے میں بات ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ تو کلمہ شہادت تو یہ ادا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو کسی ایسی بات کا کو مان رہا ہے کہ جو ایمان کی بالکل نفی ہے، جیسے ختم نبوت، جیسے قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو محمد کا کلام ہے، میں مانتا ہوں، میں ویسے ایمان تو قرآن پر رکھتا ہوں، لیکن یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ تکفیر ایک سیکنڈری پروسیس ہے، ایک ثانوی عمل ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں، وہ اگر ان چند علامات پر پورا اتر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اب اسی حدیث میں، حدیث جبرائیل میں پھر دوسرا سوال کیا گیا، قال فاخبرنی عن الایمان۔ اب حضرت جبرائیل نے جو اس وقت انسانی شکل میں تھے دوسرا سوال کیا، اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب لفظ آیا ایمان کا، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے، یقین رکھے، تصدیق کرے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور اس کے رسولوں کی اور یوم آخر کی، قیامت کے دن کی، اور یہ کہ تقدیر خیر اور شر سب اللہ کی جانب سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ماننا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے جو متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں جو الفاظ آئے ہیں، کل میں نے حوالہ دیا تھا، آج میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو بھی اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں۔ حضور کے الفاظ یہ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہاں میں چاہتا ہوں وہ ذرا پہلی فگر جو ہے لگا دی جائے۔ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے میں یہ ان دو ڈائیگرامز کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ بعض حقائق کو آپ سمجھ لیں۔ اسلام کی بنیاد، اب بنیا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بنا کہتے ہیں عربی زبان میں عمارت کو۔ اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے یا اسلام کی تعمیر کی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بنی الاسلام، تعمیر کیا گیا ہے اسلام، یا اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے علی خمس، 5 چیزوں پر۔
کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں کیا نسبت ہے وہ اس ڈائیگرام سے آپ کے سامنے آئے گی۔ اسلام یوں سمجھیے کہ ایک چھت کے مانند ہے، یہ اوپر جو 4 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ اسلام کی چھت جو ہے وہ 4 ستونوں پر، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس کے نیچے یہ کلمہ شہادت جو ہے، یوں سمجھیے ایک ایسی بلڈنگ ہے یہ کہ جو سطح زمین اسی لیے اس کو معین کیا گیا، اس کے اوپر کسی بھی عمارت کے اندر جو اس کا پلنتھ لیول ہوتا ہے، جو اس کی کرسی کہلاتی ہے عرف عام میں، وہ اوپر نظر آتی ہے۔ وہ کرسی ہے، کرسی پر 4 جو ہیں یہ ستون کھڑے ہوئے، اوپر چھت ہے۔ بنی الاسلام علی 5، تعمیر کیا گیا ہے اسلام، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے 5 چیزوں پر، لیکن ان 5 چیزوں میں نسبت کیا ہے؟ 4 یہ عبادات ہیں، اسی لیے ان کو ستونوں کی شکل میں رکھا گیا۔ الصلاۃ عماد الدین کا لفظ بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ تو در حقیقت یہ 4 ستون ہیں جن میں اہم ترین جو ہے الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یہ سب سے رکن اعظم سمجھیے، لیکن اس کی بنیاد کلمہ شہادت، کلمہ شہادت اور یہ 4 عبادات، اور اس کے اوپر یہ اسلام کی چھت قائم ہے۔ صرف یہاں تک تو معاملہ ہے اسلام کا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ 2 چیزیں مزید اس میں شامل ہوں گی تو ایمان کی تعریف مکمل ہوگی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ یہ گویا کہ تعبیر ہے یقین کے لیے، شک میں ہرگز نہیں پڑے، لم یرتابوا، انہیں کوئی شک نہیں ہوا، شک میں نہیں پڑے، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی۔ اب دیکھیے وہی عمارت ہے یہ، اس میں یہ جو درمیانی حصہ ہے وہ پہلی فگر میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں اضافہ کیا ہوا ہے؟ اس کلمہ شہادت کے نیچے اب یہ گراؤنڈ جو لیول ہے اس کے نیچے یہ اصل بنیاد ہے، یہ ہے ایمان، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب۔ جیسے وہ بنیاد جو ہے اصل زیر زمین وہ نظر نہیں آتی، بنیاد ہی کا حصہ ہے کرسی یا جو ہم جس کو پلنتھ کہتے ہیں، وہ بھی بنیاد ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ زمین کے سطح سے بلند ہے اس لیے وہ نظر آتی ہے، لیکن اصل بنیاد جو ہے، اصل فاؤنڈیشن وہ زیر زمین ہے، نیچے کرو، لہذا وہ نظر نہیں آتی۔ یہ ہے تصدیق بالقلب، ایمان حقیقی یا یقین، اور اوپر جہاد فی سبیل اللہ، یہ اضافہ ہوگا۔ گویا کہ درمیانی حصہ جو ہے اس عمارت کا وہ اسلام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، پہلی چھت آ گئی۔ اس سے بلند عمارت ہوگی اب جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 2 مراحل ہیں جس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ پوری جو 2 منزلیں اوپر کی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا بولڈ جو عنوان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کو 2 جو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے 2 مراحل ہیں جس کی تفصیل بعد میں ہوگی۔ لیکن نیچے جو اضافہ ہوا ہے وہ ایمان حقیقی یا یقین قلبی یا تصدیق بالقلب، یہ ہے در حقیقت۔ اب بات مکمل ہو گئی، ایمان کے دونوں حصے پورے ہوں، یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب یہ ایمان کے دونوں حصے مکمل ہو گئے۔ اسی طریقے سے عمل میں 4 چیزیں وہ بھی آ گئی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور پھر اس سے اوپر جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ اب مکمل ہو گئی ہے عمارت ایمان، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ گویا کہ جو صرف مسلم ہے وہ پہلی عمارت جو سامنے آئی تھی، گویا کہ وہ اس کی تعبیر کر رہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، عبادت، اطاعت، اللہ کے احکام کو مان لینا۔ لیکن اس سے اوپر کی عمارت جہاد فی سبیل اللہ کے 2 درجے اور 2 مرحلے اور 2 منزلیں، اور نیچے ایمان دل میں، یقین قلبی، اس کا اضافہ کریں گے، اب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کی شکل، یقین کی شکل، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ یہ ہے در حقیقت ایمان اور اسلام کا باہمی ربط۔